بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام میں بہت سی باتیں حدیث کے نام پر مشہور ہو گئیں، ان کو حدیث کہہ کر ہی بیان کر دیا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ تو سوشل میڈیا پر بڑی بڑی کتابوں کے بھی حوالے دے دیے جاتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے حدیث کی فلاں بڑی کتاب کے اندر، یہ واقعہ فلاں بڑی کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو حدیث کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی واقعہ اگر آ جائے تو یہ سمجھ کر کے کہ یہ حدیث ہے، اس لیے کہ اس میں حدیث لکھا ہوا ہے، اس کو آگے ہرگز نہیں بڑھانا چاہیے، بلکہ اہل علم سے اس کے بارے میں پہلے معلوم کر لینا چاہیے۔ تو دیکھیں سوشل میڈیا پر یا اسی طریقے سے عوام میں جو باتیں حدیث کے نام پر مشہور ہو گئی ہیں، ان میں سے بات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تندور پر روٹیاں لگا رہی تھیں اور ساتھ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ایک روٹی میں لگا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگا دی۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ بابا روٹی تو پکی ہی نہیں رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگاؤں اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف کا حوالہ دے دیا گیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر اس طرح کا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے، اور نہ اس طرح سے جو قصہ ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اسے اس طرح سے بیان کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی جوان کا توبہ کرنا، اس کو بھی بہت زیادہ شیئر کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ یہ بے بنیاد بات ہے، اس طرح کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ نیچے لکھا رہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ یہ بات تو ثابت ہے، لیکن جو جوان کا توبہ کرنے والی جو بات ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی مشہور ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں، وہی شہد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رس تو پھیکا ہوتا ہے، یہ شہد میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ مکھی نے عرض کیا کہ ہم راستے میں درود شریف پڑھتے ہوئے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شہد میں مٹھاس پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اس کو بھی بعض مقررین کو دیکھا گیا کہ وہ حدیث کہہ کر اس کو بیان کیا کرتے ہیں اور اس طرح سے اس واقعے کو سنایا کرتے ہیں، جبکہ ثابت نہیں ہے۔ اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود نہیں، شیعوں کے یہاں موجود ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی یہ بھی مشہور بات ہے، مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ علی رات کو روزانہ 5 کام کر کے سویا کرو، 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو، 1 قرآن شریف پڑھ کے سویا کرو، جنت کی قیمت دے کر سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کے سویا کرو، 1 حج کر کے سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کام کیسے ممکن ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1 بار قرآن شریف پڑھنے کے برابر ہے، 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے جنت کی قیمت ادا ہوگی، 10 مرتبہ استغفار پڑھنے کا ثواب 2 لڑنے والوں میں صلح کرانے کے برابر ہے، 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے 1 حج کا ثواب ملے گا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب میں روز یہی عملیات کر کے سویا کروں گا۔ تو یہ جو پورا واقعہ ہے جو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، یہ بھی بالکل ثابت نہیں ہے، اور بہت پہلے سے مشہور ہے یہ۔ بعض اکابر اہل علم نے بھی جانب توجہ دلائی ہے کہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی مشہور ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اہل علم نے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ هذا الكلام طلب العلم من المهد الى اللحد ويحكى ايضا بصيغه اطلب العلم من المهد الى اللحد ليس بحديث نبوي وانما هو من كلام الناس فلا تجوز اضافته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتناقله بعضهم اذ لا ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما قاله او فعله او اقره۔ قیمت الزمن کے اندر اس کو دیکھنا چاہیے، شیخ عبد الفتاح ابو نے جو کچھ لکھا ہے تو یہ بھی ثابت نہیں ہے، اس کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ جو روایت ہے اطلب العلم ولو بالسین کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، تو اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے کہ حدیث اطلب العلم ولو بالسین علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن مفہوم و معنی کے اعتبار سے دوسرے نصوص سے ثابت ہے۔ ایسے ہی یہ مشہور بات بیان کی جاتی ہے حدیث کے حوالے سے، اس کو بیان کرتے ہیں کہ زنا قرض ہے اور یہ قرض زانی کی بہن بیٹی کو چکانا پڑے گا، یعنی اگر کوئی آدمی زنا کر لیتا ہے
تو پھر یا تو اس کی بیٹی زنا کرے گی آگے چل کے، یا اس کی بہن زنا کرے گی، یا اس کی والدہ زنا کرے گی، اس لیے کہ قرض ہو گیا ہے اس کے اوپر، کوئی نہ کوئی اس کو گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور چکائے گا، تو یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی حدیث کے اندر نہیں آئی ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے زنا حقوق اللہ میں سے ہے، اور حقوق اللہ صدق دل سے توبہ کر لینا اور اپنے اس فعل پر نادم ہونے سے معاف ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو سن رکھا ہے کہ زنا ایک قرض ہے، جو زنا کرنے والے شخص کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی کو لوٹانا ہوتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ آیت قرآنیہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ بات بہرحال ثابت نہیں ہے، البتہ اتنی بات بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ تم پاک دامن رہو تو تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہیں گی، یا ایسے ہی جو زنا کے قرض ہونے والی بات کہی گئی ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار ہیں ان کے اندر یہ بات آئی ہے، لیکن حدیث کے اندر بہرحال اس طرح کا مضمون نہیں ہے، تو اسے حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اتحیات کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے، بڑا مشہور ہے، اس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ اتحیات کا لفظ اس وقت استعمال کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے لیے آسمان پر تشریف لے گئے، اور جس وقت آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر فرشتوں نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ پورا پس منظر اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے دارالعلوم کے فتوے میں ہے کہ اتحیات کے پس منظر کے سلسلے میں کوئی متداول کتب احادیث میں کوئی حدیث نہیں ملی ہے، البتہ بعض کتب تفسیر، کتب سیر وغیرہ میں یہ واقعہ مذکور ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات کے شروع کلمات التحیات للہ والصلوات والطیبات کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا اور گویا کہ اللہ کے حضور میں سلام پیش کیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کلمات کہے السلام علیک ایھا النبی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہا، لیکن کسی صحیح سند سے اس روایت کا مروی ہونا منقول نہیں ہے، تو اس لیے اس کو بھی حدیث کے حوالے سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ایک روایت مسلم شریف کے حوالے سے یہ بھی بہت شیئر کی جاتی ہے سوشل میڈیا پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں اور جس گھر میں دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مسلم شریف کے اندر اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، اس کو بھی حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بڑی مشہور ہے، بہت زیادہ اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کے لوگ شیئر کیا کرتے ہیں۔ ایک محترمہ ہے کوئی، انہوں نے بھی اس کو ریکارڈ کر رکھا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو تو وہ بھی تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اسے حدیث قدسی کہہ کر بیان کیا جاتا ہے، تو یہ کوئی حدیث قدسی نہیں ہے، اس طرح سے کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے۔ دارالفتہ بنور ٹاؤن کے فتوے میں خلاصہ یہ ہوا کہ چونکہ اس روایت میں حدیث قدسی ہونے کی شرائط بھی مکمل نہیں ہے اور سند بھی انتہائی درجے کی ضعیف ہے، اس لیے اس روایت کو حدیث قدسی کہنا اور حدیث قدسی کے عنوان سے آگے نقل کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ مذکورہ مشائخ کا اس عبارت کو ذکر کرنا اس کے معنی اور مضمون کے درست ہونے کی علامت ہے، چنانچہ اس عبارت جملے کو انہی حضرات کی طرف منسوب کر کے ان کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حدیث قدسی کہہ کر نقل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بڑی ہی مشہور و معروف بات ہے، بہت سے حضرات اس کو سنایا کرتے ہیں اور بہت لوگ اس کے بارے میں معلوم بھی کیا کرتے ہیں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت ننگے سے اور بے پردہ گھر سے باہر جائے تو اس عورت کے ساتھ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے، پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا خاوند، تیسرا اس کا بھائی، چوتھا اس کا بیٹا۔ اس حدیث کو جتنا ممکن ہے ہر مسلمان عورت اور مرد تک پہنچائے، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، کسی حدیث سے اس طرح کی بات ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ اگر عورت بے پردہ ہے تو اگر اس کا بھائی ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سمجھائے، والد اگر ہے والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سمجھائے، شوہر اگر ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اتنی بات درست ہے، لیکن یہ جو بات پوری بیان کی جاتی ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی، یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، تو اس لیے اس کو حدیث کہہ کر بیان کرنا جائز و درست نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔